اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ تمام تعریفیں رب العزت کی ہیں جو تمام جہانوں کو پالنے والا ہے، جس کی تمام جہانوں میں بادشاہت ہے، جو ہر چیز کا حقیقی مالک ہے۔ میں ہوں حکیم عامر شہزاد ڈسکا پاکستان سے۔ جتنے بھی میرے دوست احباب میرے یوٹیوب چینل حکیم عامر شہزاد ڈسکا پر نئے ہیں، وہ چینل کو سبسکرائب ضرور کیا کریں۔ ناظرین کرام، میں آپ کی خدمت میں حکمہ قدیم کا مال جاتی رجحان، ان کی گہری فکر، امراض کے دفع کے لیے حفظان صحت پر ان کا فلسفہ، ان کے مال جاتی واقعات اور ان کے اقوال عرض کرتا ہوں۔ صاحبان کمال کے سینے کے راز میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، جو کہ اسرار مخفیہ میں سے ہیں اور عجائب طب سے ہیں۔ ناظرین کرام، آج ایک ایسا ہی عجائب طب سے ایک طلسم میں آپ کی خدمت میں عرض کرنے جا رہا ہوں۔ اس کی کوئی تھوڑی سی رداد بھی میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ ناظرین کرام، ہمارے ایک بزرگ تھے جو کہ کوہنا مشق ایک طبیب تھے۔ وہ اپنی زندگی کا طویل عرصہ سادھو سنیاسیوں کی صحبت میں رہے، یعنی پاکستان ہندوستان کی تقسیم سے پہلے کی بات ہے۔ وہ خود فرمایا کرتے تھے کہ جب پاکستان ہندوستان تقسیم نہیں ہوئے تھے تو اس وقت میں جوانی کی عمر میں تھا، یعنی 100 سال کی عمر میں انہوں نے وفات پائی۔ تو وہ خود فرمایا کرتے تھے کہ میں ایک طویل عرصہ اپنی زندگی کا تو سادھو سنیاسیوں کی صحبت میں رہا۔ وہ فرماتے ہیں کہ بہت سارے نسخہ جات میں نے ان سے حاصل کیے، بہت سارے سنیاسیان راز ان سے میں نے جانے، اور علاج معالجہ کی بہت ساری باریکیاں جو ہیں میں نے ان سے سیکھی۔ وہ فرمانے لگے کہ افیون جو ہے اس کے بغیر امساک نہیں ہوتا، لیکن افیون جو ہے اس کے اثرات جو ہیں وہ انسانی صحت پر بہت زیادہ منفی ہوتے ہیں۔ دن بہ دن خون گاڑھا اور معدہ کمزور، آنتا کی کمزوری، جگر کا کمزور کرنا افیون کا ادنا سا کام ہے۔ تو ناظرین کرام، انہوں نے مجھے فرمایا کہ ایک دفعہ ایک بہت ہی جو ہے وہ کوہنا مشق ایک سنیاسی صاحب تھے، انہوں نے ان سے میں نے دریافت کیا کہ آپ کوئی ایسا مجرب نسخہ ہمیں بتلا دیں کہ جو کہ افیون کے بغیر ہو اور امساک کا طلسم ہو اور اسے جریان احتلام رکھتے منی دور ہو اور صورت انزال دفع ہو جائے۔ تو ناظرین کرام، انہوں نے مجھے، وہ بزرگ فرماتے ہیں کہ انہوں نے سنیاسی صاحب نے فرمایا کہ تخم مولی، تخم دتورا سیاہ، تخم مولی، تخم دتورا سیاہ اور زعفران۔ ناظرین کرام، ہر ایک تولہ، سب اجزاء کو الگ الگ بریک پیس کر پھر ملا کر کوٹیں تو ناظرین کرام خود بخود گولی بننے کے قابل ہو جائے گی۔ اب دانہ مونگ تیار کریں، یعنی مونگ کے برابر دانہ مونگ جو ہے اس کے برابر گولی تیار کریں۔ 1 سے 2 گولی روزانہ کھانے سے پرانا جریان احتلام رکھتے منی صورت انزال دور ہو جاتا ہے۔ اگر وقت خاص سے گھنٹہ بیشتر، 1 گھنٹہ بیشتر اگر اس کو پانی کے ساتھ کھایا جائے 1 سے 2 گولی تو ناظرین بے انتہا امساک ہوتا ہے، اور اس کے لگاتار استعمال سے بے شمار انتشار ہوتا ہے اور شہوت کی کمی پوری ہو جاتی ہے۔ ناظرین، یہ بزرگوں نے مجھے فرمایا تو وہ فرمانے لگے، چونکہ وہ قدیم دور کی بات کرتے تھے، غالباً انہوں نے مجھے واقعہ سنایا 1937 کا۔ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا آبائی علاقہ جو ہے وہاں پر
چونکہ ہندوؤں کا گڑھ تھا اور وہاں پر سادھو سنیاسی جو ہے وہ آیا جایا کرتے تھے. ہمارے گاؤں کے قریب ایک بہت بڑا مندر تھا. مجھے وہ ان کا جو انہوں نے بتایا گاؤں کا نام وہ میں بھول چکا ہوں, مجھے یاد نہیں, لیکن وہ کہہ رہے ہیں ہمارے گاؤں کے پاس ایک بہت بڑا مندر تھا, وہاں سادھو سنیاسی آیا کرتے تھے اور کئی دن وہاں گزارا کرتے تھے. تو ان سے میری ملاقات رہتی, میں ان سے بہت سارے سنیاسی ناراض دریافت کیے. تو یہ نسخہ ایک سنیاسی صاحب کا عطا کرتا ہے. وہ فرمانے لگے کہ بے شمار آپ نے نسخہ جات دیکھے ہوں گے جو کہ ٹائمنگ کے لیے ہیں, لیکن یہ آپ اگر تیار کر لیں گے تو آپ کی تمام تکلیفیں انشاءاللہ تعالیٰ دور کر دے گا اور تمام نسخوں سے آپ کو ناظرین اب جداگانہ کر دے گا. ایسا لاجواب نسخہ ہے کہ امساک کے لیے اور صورت نزال کے لیے کو دور کرنے کے لیے, رقط منی, جریان احتلام, شہوت کی کمی اور اعصابی کمزوری کے لیے واقعی ایک لاجواب چیز ہے. جتنے بھی میرے دوست احباب میری ویڈیو کو پذیرائی دیتے ہیں ان کا بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ.